جب تک کسی انسان کو دوسرے انسانوں سے محبت نہیں ہے، ان کے لیے دل میں ہمدردی نہیں ہے، پوری انسانیت کے لیے، اور صرف انسان نہیں، انسان کے علاوہ ہر چیز کے لیے، تب تک وہ مکمل روحانیت اور جو بھی اسپریچویلٹی اور خدا کو پہچاننا یہ سب وہ نہیں کر سکتا۔ ہمیں ہر انسان کے لیے دل میں محبت ہونا ضروری ہے۔ اور پرانے جتنے بھی خدا کو پہچاننے والے، سچائی تک پہنچنے والے انسان گزرے ہیں، مولانا رومی اور بہت سے بزرگ گزرے ہیں، ان لوگوں نے یہی کہا، سب نے یہی کہا کہ جو بندہ اللہ کی مخلوق سے، خدا کی مخلوق سے محبت نہیں کر سکتا، اور کوئی اس میں تقسیم نہیں ہے کہ فلاں ایسا ہونا چاہیے، ایسا بندہ ہو تو اس سے محبت ہو اور ایسا ہو تو اس سے دشمنی ہو۔ جب تک آپ ہر انسان سے محبت نہیں ہے، آپ کے دل میں ہمدردی نہیں ہے، تب تک آپ خدا تک نہیں پہنچ سکتے، سچائی تک نہیں پہنچ سکتے۔ تو اور ہم لوگوں کا کیا ہے کہ ہم لوگ کچھ اسپیسیفک لوگوں سے محبت کرتے ہیں، اور بہت چھوٹا اسمال گروپ ہوتا ہے، وہ اپنا گروپ ہوتا ہے، اپنی سوچ رکھنے والے کچھ لوگ ہوتے ہیں، ان سے محبت کرتے ہیں، ان کے اندر بھی گروپنگ ہوتی ہے، اور پھر اس گروپ کے اندر بھی ایک سب گروپ ہوتا ہے، پھر اتنے گروپس ہو جاتے ہیں کہ چند ہی لوگ بچتے ہیں جو کہ ہمارے چاہنے والے دوستوں میں اور ہماری فیملی میں ہوتے ہیں، ان سے ہم سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں۔ اس کے باوجود بھی وہ ذرا سی غلطی کرتے ہیں تو ان کے بارے میں نہ جانے کیا کیا سوچنے لگتے ہیں۔ تو ہماری محبت میں کنڈیشنز اتنی ہوتی ہیں، اور پھر وہ جو فلٹر ہو کے، ان کنڈیشن سے فلٹر ہو کے جو محبت بچتی ہے نیچے ہمارے دل میں لوگوں کے لیے، ہوتی اتنے کم لوگوں کے لیے، اور جو ہوتی ہے وہ بھی پیور نہیں ہوتی ہے، بالکل امپیور اور بہت ہی غلیظ، اور جس میں بہت ساری ہماری خواہشیں اور ہماری دل کی غلاظت ملی ہوئی ہوتی ہے۔ تو اس محبت کو محبت کہنا بھی مشکل ہے۔ وہ اپنی کچھ ہماری ایگو سیٹسفائیڈ کرنا اس کو زیادہ کہہ سکتے ہیں، کہ ہماری انا کو مطمئن کرتے ہیں ہم ایسی محبتوں سے، کہ جب تک ہماری خواہش کے اکارڈنگ بندہ چل رہا ہے سامنے والا، وہ ٹھیک ہے، وہ اچھا ہے، ہماری خواہش کے خلاف گیا تو وہ اچھا نہیں ہے، وہ برا انسان ہے، اور پھر ہم اس سے نہ بات کریں گے، نہ اس کی اچھائی کریں گے کہیں پر، نہ ہمارے دل میں اس کے لیے ہمدردی ہوگی۔ کہیں وہ اگر جس غلطی کی وجہ سے ہم اسے برا مانتے ہیں، اس غلطی کی وجہ سے کہیں پھنستا ہے، تو ہمیں الٹا خوشی ہوتی ہے کہ دیکھو اب پتہ چلا اسے کہ میں کتنا کہتا تھا، یا ہمیں کتنا پریشان کیا ہے اس نے، اس عادت سے دیکھو آج پھنس گیا۔ تو اس چیز کو ہم کیسے ٹھیک کریں، اور کیا یہ چیز ٹھیک کرنی چاہیے بھی، یا ایسی محبت ٹھیک ہے؟ تو سب سے پہلے تو ہمیں یہ اندر سے ہی آواز آئے گی کہ یہ محبت ٹھیک نہیں ہے۔ کیوں ٹھیک نہیں ہے؟ کیونکہ آپ ایگو کو سیٹسفائیڈ کر رہے ہیں، اپنی انا کو، اپنا جو میں ہے، میرے اندر جو میں ہے، اس کو پروان چڑھا رہا ہوں، اور میں نہ جانے کیا بنتا جا رہا ہوں۔ اور جو بندہ سچی محبت کرتا ہے نا، اس میں کوئی کنڈیشنز نہیں ہوتی ہیں کہ فلاں بندہ سامنے والا ایسا کرے گا تو میں ایسا کروں گا۔ یہ محبت انسان کی اپنے لیے پائی جاتی ہے، اپنے آپ کے لیے یہ محبت، پیور محبت، ایک جو اس کی مثال دکھتی ہے وہ خود کے لیے دکھتی ہے۔ وہ کیسے دکھتی ہے کہ آپ بھی اپنے آپ سے کچھ ایکسپیکٹ کرتے ہیں، کچھ کنڈیشنز آپ نے اپنے اوپر بھی لگا رکھی ہے کہ میں ایسا کروں گا تو میں اچھا انسان ہوں، میں ویسا کروں گا تو برا انسان۔ لیکن پھر آپ جو اپنے آپ کرنا چاہتے ہیں کہ میں فلاں وقت میں پڑھائی کروں گا، فلاں وقت میں کام کروں گا، فلاں وقت میں کھیلوں گا، کودوں گا، جو بھی آپ نے اپنا اسکیجول بنا رکھا ہے، ویسے میں چلتا رہا لائف میں، اور اتنے وقت تک میں نے یہ اچیو کر لیا، اس کے بعد میں نے فلاں چیز اچیو کر لی، تو میں سیٹ ہوں، میں بہت اچھا چل رہا ہوں اس کا مطلب، اور پھر میں خود سے محبت کروں گا اگر میں ایسا کرتا چلا جاتا ہوں، میں ایک اچھا انسان ہوں۔ پھر وہ نہیں کرتے، آپ کے کچھ 5 سال کے گولز تھے، وہ آپ کے اچیو نہیں ہوئے، لیکن آپ اب بھی ویسے ہی محبت کرتے ہیں خود سے۔ آپ یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ میں اپنے آپ کو مار نہیں رہے، پیٹ خود سے نفرت نہیں کر رہے ہیں، اور وہ جو نفرت ہے بھی وہ یہ والی نہیں ہے کہ آپ اپنا خیال رکھنا چھوڑ دیں، آپ اپنے آپ کو ایک امید ہی ختم کر دیں اپنے آپ سے۔ ہو سکتا ہے آپ اپنے آپ کو تھوڑے تھوڑے ٹارچر کرتے ہوں، جو چیز اچیو کرنی ہے اس کو، لیکن آپ نے اپنے آپ سے ابھی ہمت نہیں آ رہی ہے، آپ کے دل میں یہ ہے کہ میں سدھر سکتا ہوں، میرے دل میں ابھی چاہت ہے،
تھوڑی سی کشش جو جھلک دکھتی ہے اس محبت کی وہ یہاں دکھتی ہے. بالکل پیور تو اپنے آپ سے بھی نہیں ہے. وہ بھی آپ کنڈیشنز لگا کے لوگ دیکھیں سوسائڈ کر لیتے ہیں. وہ اس کی ایکسٹریم صورت حال ہوتی ہے کہ آدمی اپنے آپ سے بھی نفرت کرنے لگتا ہے جب وہ چیزوں کی وجہ سے اور اپنے حالات کی وجہ سے محبت کرتا ہے, خود سے بھی اور لوگوں سے بھی. تو اس چیز کو ہم کیسے ہرا سکتے ہیں اور ایک خالص محبت کیا ہوتی ہے اور اس کو کیسے اچیو کر سکتے ہیں؟ تو سب سے پہلے تو آپ نے ایکسیپٹ کر لینا ہے کہ انسان کیا چیز ہے, اور پھر جب آپ ایکسیپٹ کر لیں گے تو پھر ہم سوچیں گے کہ انسان ایسی چیز ہے, اس سے محبت کرنی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے, وہ بات کی بات. تو انسان کو آپ سمجھ لیں کہ انسان غلطیوں سے بھرا ہوا ایک پتلا ہے, اور یہ بات ہم سب جانتے ہیں. میں اور آپ ہر کوئی غلطی سے بھرا ہوا ہے. کسی انسان کی غلطیاں چھوٹی ہیں کیونکہ اس کو ریسورسز ہی اتنے مل رکھے ہیں اور اس کی چلتی ہی اتنے لیول پر ہے. کسی انسان کو زیادہ طاقت مل رکھی ہے تو وہ بڑے لیول پر کرپشن کر رہا ہے اور بڑے لیول پر گناہ کر رہا ہے اور برائیاں پھیلا رہا ہے. کسی میں ہمت زیادہ ہے, چھوٹے لیول پر ہو کر بھی بڑے بڑے گناہ کر دیتا ہے, پھر پھنس جاتا ہے, وہ الگ بات, ان کو کرمنلز کہتے ہیں. لیکن غلطی ہر کوئی کر رہا ہے, برائی ہر کوئی پھیلا رہا ہے. اور آپ یہ کہیں کہ نہیں میں تو چلو چھوٹے لیول پر کر رہا ہوں, یا جو میرے کمیاں ہیں جو میں نے اب تک کی ہیں, جو میں نے برائیاں پھیلائی ہیں جو یا کی ہیں تنہائی میں یا لوگوں کے سامنے, وہ ویسی بھی نہیں ہے جیسی دیکھیں ہسٹری میں کیسے لوگ گزرے ہیں, یا ابھی دیکھیں کچھ لوگوں کو آپ مثال دے سکتے ہیں. لیکن بات یہ ہے کہ آپ نے بھی اپنی زندگی میں ایسی چیزیں سوچی ہیں نا دل میں, اور ان کو کرنے کی آپ کے اندر خواہش آئی تھی جو آپ نہ خود سے بیان کر سکتے ہیں نہ لوگوں سے. وہ اتنی گندی اور بری چیزیں تھیں, چاہے وہ کسی بھی چیز کے بارے میں ہو. لیکن آپ کر یوں نہیں پائے, کیا؟ کیونکہ آپ ڈرتے تھے آپ پکڑے جائیں گے. اگر آپ کو موقع ملتا یا حالات ساتھ دیتے اور آپ کو پتا ہوتا کہ اس پر میری پکڑ نہ ہوگی نہ دنیا میں نہ آخرت میں, اگر آپ آخرت میں بلیو رکھتے ہیں تو آپ وہ کر دیتے. لیکن آپ نے نہیں کیا, اور کچھ لوگوں میں ہمت تھی انہوں نے کر دیا, کچھ لوگوں کو ایلیوژن تھا کہ میں پکڑا نہیں جاؤں گا کسی وجہ سے بھی, تو وہ بڑے کرمنلز ہو گئے اور وہ پردے پر آ گئے, ہم نے انہیں دیکھ لیا. لیکن ہم اور وہ ایک ہی ہیں, ہم بھی اتنی کیپیسٹی رکھتے ہیں برائی کرنے کی اور وہ بھی اتنی رکھتا ہے. تو یہ کیوں ہے؟ کیونکہ انسان کے اندر کیپیسٹی رکھی ہے بنانے والے نے, تو وہ کر سکتا ہے, اور ہر کوئی کر رہا ہے, اپنے لیول پر کر رہا ہے. تو پھر تو انسان محبت کے لائق ہے ہی نہیں. اب ہم نے ایک نیگیٹو پہلو انسان کا دیکھ لیا, لیکن اب محبت کس وجہ سے کی جائے؟ اس وجہ سے کی جائے کہ جتنا آپ گناہوں کے بارے میں سوچ چکے ہیں یا کر چکے ہیں, آپ جانتے ہیں کہ آپ نے اچھائیاں بھی کی ہیں, آپ جن چیزوں کو اچھا سمجھتے ہیں اس کے لیے محنت بھی کی ہے. آپ دیکھیں ایک باپ کو کہ گھر کے لیے جب کمانے نکلتا ہے تو نہ اپنی نیڈس دیکھتا ہے نہ اپنا آرام دیکھتا ہے, اور دن بھر محنت اور لگ کر وہ محنت کر کے بنا کسی بدلے کے کہ اس کے بچے پروان چڑھیں سب کچھ قربان کر دیتا ہے, اپنی جوانی سب کچھ, اور اپنے بچوں کو پروان چڑھاتا ہے. یہ بھی انسان ہے, انسانیت اس کا بھی نام ہے. ایک ماں کو دیکھیں کہ بچوں کے لیے اپنی جوانی قربان کر دیتی ہے, دن بھر رات بھر, اور رات میں بھی اگر کچھ ضرورت ہے اس کے بچے کو تو وہ اٹھ کر اپنی نیند تباہ کر کے اس کے کام میں لگتی ہے, اور پھر اپنے گھر کو چھوڑ کے آتی ہے. ایک فیملی سسٹم بنتا ہے, قربانیوں سے وہ تیار ہوتا ہے, بڑی بڑی قربانیوں سے ایک فیملی اور ایک پوری جنریشن تیار ہوتی ہے. اور پھر دیکھیں دنیا میں کتنی اچھائی ہے کہ اس کی مثالیں دیکھیں کہ انسانیت کے لیے ہم ڈونیشن کرتے ہیں, لوگوں کی ہمدردیاں ہو رہی ہیں, لوگوں کو بانٹا جا رہا ہے, لوگوں میں تقسیم کیا. برائی ہے تو اچھائی بھی ہے, اور یہ نہ سمجھیں کہ برائی زیادہ ہے, اچھائی ہمیشہ غالب رہی ہے. اگر اچھائی غالب نہیں رہتی تو یہ دنیا انسانیت سروائیو نہیں کر پاتی. اب وہ کسی وجہ سے بھی رہی ہے, لیکن انسان میں اچھائی بھی ہے. انسان کو بناتے وقت یہی اسکیم تھی کہ یہ برائی بھی کر سکتا ہے اچھائی بھی کر سکتا ہے, پھر اب یہ اس کے اوپر ہے. تو جس طرح ہم خود سے اپنی امید نہیں توڑتے ہیں, لوگوں سے کیوں امید توڑتے ہیں؟ جیسے آپ ہیں ویسے ہی سامنے چاہے وہ کتنا بڑا کرمنل ہو, کچھ ہو, وہ الگ بات ہے, اس کو سزا ملنی چاہیے, اس کو جو بھی لا کے اکارڈنگ اس کو جو بھی اس کا طریقہ ہے وہ اس کو ہونا چاہیے. لیکن اس کے لیے دل میں نفرت
اور اس کے لیے یہ رکھنا کہ یہ تو ہم سے کوئی گیا گزرا انسان ہے، آپ بھی وہی ہیں، وہ بھی وہی ہے، اس کے ساتھ کچھ سرکمٹینسز ایسے ہو گئے اور اس نے اپنے اوپر کنٹرول نہیں کیا، وہ الگ بات ہے۔ لیکن انسانیت کی محبت تبھی آئے گی جب آپ یہ بات ایکسیپٹ کر لیں گے کہ انسانیت میں اچھائی اور برائی ہیں، دونوں ہیں، اور میرے اندر بھی ہیں۔ لیکن ہم سب پوری انسانیت اسی کوشش میں ہے کہ ایک ایسی سوسائٹی ڈیولپ ہو جائے جہاں اچھائی ہی اچھائی، ہر کوئی یہی کوشش کر رہا ہے۔ طریقے غلط ہو سکتے ہیں، سب کچھ غلط ہو سکتا ہے، لیکن ہمارے گھر کے لیول پر لے کر اور پورے کنٹری کے لیول پر اور پورے دنیا کے لیول پر یہی کوششیں ہو رہی ہیں کہ سکون حاصل ہو اور انسانیت اچھے سے رہ سکے، اور انسان اس کے لیے بڑی قربانیاں دے رہے ہیں، ہر کو، چاہے وہ کسی طریقے سے بھی دے رہا ہے، کچھ بھی اپنا وہ نے مائنڈ سیٹ بنا رکھا ہے، لیکن ساری قربانیاں ہی اسی لیے ہو رہی ہیں کہ مجھے سکون ملے، میرے چاہنے والوں کو سکون ملے، ہم اچھے سے رہ سکیں۔ اور جب انسان سدھرتا ہے تو فرشتوں سے بھی اوپر جاتا ہے، اور اس کی مثالیں بہت ہیں، پوری انسانیت میں بھری پڑی ہیں، پوری ہسٹری میں بھری پڑی ہیں۔ تو یہ انسان ایک جوہر ہے، جیسے آپ بہت کمال رکھتے ہیں اپنے اندر، ایک کائنات رکھتے ہیں پورے اپنے اندر، ویسے ہی ہر انسان رکھتا ہے۔ اس کی پوٹینشیل برباد ہو رہی ہے کسی وجہ سے، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم ان سے نفرت کرنے لگیں۔ جیسے ہم خوش ہوتے ہیں چھوٹی چھوٹی چیزوں پر، ویسے وہ بھی خوش ہوتے ہیں، دوسرا بھی خوش ہوتا ہے۔ جیسے ہماری پریشانی پہ ہمیں غصہ آ جاتا ہے، سامنے والے کو بھی اسی وجہ سے آ گیا، اس کے بیچارے کو پتہ نہیں ہے، اس نے اپنی لائف کو سمجھا نہیں ہے، آپ نے سمجھ لیا ہے تو آپ اس سے ہمدردی سے بات کر لیں۔ لیکن اس لیول پر جانے کے لیے ہمیں لائف کو ڈیپلی سمجھنا ہوگا کہ لائف اصل میں کیا ہے، کون کون سے حالات مل کر ایک لائف کو تیار کرتے ہیں، کتنی بڑی نعمت ہے لائف۔ تو جب یہ چیزیں سمجھ لیں گے، اتنا ڈیپلی سمجھ لیں گے، تو یہ بات بھی سمجھ میں آنے لگے گی کہ محبت کے سوا کچھ بھی کام کی چیز نہیں ہے اس دنیا۔ محبت اپنے لیے پیدا کریں، لوگوں میں بانٹیں، ہر کسی کو بہت ضرورت ہے۔ ہر کوئی اسمائل سے خوش ہوتا ہے چہرے پہ، اگر کوئی بھی کتنا بھی برا شخص ہو، مسکراتا ہوا شخص ہی اسے اچھا لگے گا، غصے کا شخص تو کسی کو بھی اچھا نہیں لگتا۔ یونیورسل ٹروتھ ہے یہ، کچھ یونیورسل ٹروتھس ہیں کہ ہر کسی کو اچھائی اچھی لگتی ہے، اچھا انسان اچھا لگتا ہے، اس کے ساتھ اچھا ہو، اس کے چاہنے والوں کے ساتھ اچھا ہو، دنیا میں اچھا ہو، ہر کوئی خوش ہوتا ہے۔ انسانیت اچھائی کو ہی پسند کرتی ہے اور اچھائی ہی چاہتی ہے، اور اس اچھائی کو اچیو کرنے میں کچھ لوگوں کے دماغ کرپٹ ہو جاتے ہیں کسی وجہ سے بھی، تو وہ طریقے غلط ہو جاتے ہیں، پھر اس کو پہنچنے کے کچھ اور ایلیمنٹس بھی ہوتے ہیں، گریڈ کا اور سب کا، وہ ہمارے اندر بھی ہے۔ تو جو کمیاں ہیں وہ ہمارے اندر بھی ہیں۔ تو جب ہم اپنے ساتھ رہ رہے ہیں، اپنے آپ کے لیے اب بھی اچھائی کی امید رکھتے ہیں کہ میرے ساتھ اچھا ہو، تو لوگوں کے ساتھ بھی اچھا ہو، وہ بھی آپ ہی کی طرح لوگ ہیں، بالکل سیم آپ کی طرح ہیں۔ آپ کے کچھ انٹرسٹ ہیں، ان کے بھی کچھ انٹرسٹ ہیں، آپ بھی کچھ چیز سے خوش ہوتے ہیں، وہ بھی کسی چیز سے خوش ہوتے ہیں، آپ بھی کسی چیز سے برا مانتے ہیں، وہ بھی کسی چیز سے برا مانتے ہیں، ہر کوئی آپ کی طرح ہے۔ آپ نے اپنے آپ سے ہمت نہیں ہاری ہے، لوگوں سے بھی نہیں ہار سکتے۔ آپ اپنے آپ سے محبت کرتے ہیں، گرنے کے باوجود بھی امید رکھتے ہیں اپنے آپ سے کہ میں کھڑا ہوں گا ایک دن اور میں اچھا کروں گا ایک دن، لوگ بھی کریں گے۔ ہر کسی کو دھکا اچھا نہیں لگتا، ہمدردی سے دیا ہوا ہاتھ اچھا لگتا ہے، سہارا اچھا لگتا ہے، جیسے آپ کو اچھا لگتا ہے۔ تو اس طرح سے اگر ہم دنیا کو دیکھیں گے، اور اس سے زیادہ کچھ نہیں ہے، جیسے آپ سروائیو کرنے کی اور خوشی اٹینڈ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، ہر کوئی اسی کوشش میں لگا ہوا ہے۔ اگر آپ کو اچھا طریقہ پتہ ہے اور آپ جانتے ہیں کہ میرے پاس جو طریقہ ہے اسی 100% اچیو ہو سکتا ہے جو میں چاہ رہا ہوں، خوشی اور سکون، تو آپ ہمدردی کرتے ہیں لوگوں سے، تو لوگوں کو بتانے میں بھی ہمدردی کریں، ان کو طریقہ بتائیں، اور بتانے کا طریقہ ہمدردانہ رکھیں، رحم والا رکھیں، محبت والا رکھیں، تاکہ جو دوسرے لوگ پریشان ہیں، جو بیچارے تڑپ رہے ہیں، ان کو بھی سکون ملے۔ اور یہی ہمدردی ہے، یہی محبت ہے۔ آپ اتنا بڑا دل رکھنے والے بن جائیں گے تو آپ کو خدا مل جائے گا، آپ کی تلاش پوری ہو جائے گی۔ اسی لیے بزرگ فرماتے ہیں، جو حقیقت کو پہنچے ہوئے لوگ اس دنیا سے گزرے ہیں، کہ یہ سب سے بڑا سیکرٹ ہے۔
نیچر کو پہچاننا، قدرت کو پہچاننا کہ انسان کیسے چلتے ہیں، دنیا کیسے چلتی ہیں، ہر کسی میں فلاز ہیں، ہر کسی میں کمیاں ہیں، لیکن اچھائیاں اس سے بھی بڑی ہیں، انسان کے اندر چھپے ہوئے جوہر اس سے بھی بڑے ہیں۔ جیسے آپ کو اپنے اندر دکھتے ہیں جوہر کہ میرے اندر فلاں جوہر چھپے ہوئے ہیں، مجھے انہیں مانجنا ہے، ہر کسی میں چھپے ہوئے ہیں، ہر کسی میں، اور الگ الگ چھپے ہوئے، ہر انسان سے ہر طرح کا کام لینا ہے بنانے والے نے، تو وہ الگ الگ جوہر چھپے ہوئے ہیں۔ آپ کو کسی کا مزاج پسند نہیں آتا، دوسرے کو وہ مزاج، دوسرا انسان اس مزاج کا عاشق ہے۔ آپ کا مزاج کسی کو پسند آتا ہے، دوسرے انسان کو آپ کا مزاج بالکل پسند نہیں آتا ہے۔ تو یہ ہر کنڈیشن کے لیے ہر انسان کو بنایا گیا ہے، لیکن ڈیپلی اندر وہی چیزیں ہیں سیم آپ کی طرح۔ تو اس چیز کو سمجھ کر لوگوں سے محبت پیدا کریں، اپنے آپ سے محبت پیدا کریں، اور لائف کو ایک پازیٹیو وے میں دیکھنے کی کوشش کریں۔ وہ مکھی نہ بنے جو صرف برائی گندگی پر بیٹھتی ہیں، وہ انسان نہ بنے جو اچھے ماحول میں بیٹھ کر بھی بری باتیں کر کے اور نیگیٹو باتیں کر کے اس ہنستے کھیلتے گروپ کو بھی اور اس محفل کو بھی نیگیٹو بنا دے، بلکہ وہ انسان بنے جو ایک مایوس محفل میں بھی بیٹھے تو وہاں امید پیدا کر دیں، خوشی پیدا کر دیں۔ ایسے انسان سے لوگ بہت خوش ہوتے ہیں، کیونکہ دنیا میں مایوسی بہت پھیل گئی ہے، بہت مایوسی پھیل گئی ہے۔ اتنی ہے نہیں مصیبتیں جتنی انسان نے اپنے دماغ میں بنا لی ہیں، اور اس چیز سے پوری انسانیت مایوس ہے۔ وہاں ایک چراغ بنے امید کا، اور لوگوں کو خوشخبریاں دیں، لوگوں کو خوشخبری سناؤ، ان کو نفرت نہ دلاؤ۔